الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی محفلوں میں ڈیموکریسی یا جسے جمہوریت کہتے ہیں اس کی شکلیں، اس کے نقصانات وغیرہ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور تھوڑا بہت ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں صرف شر ہی شر ہو۔ زہر کا بھی استعمال آدمی علاج کے لیے کہیں نہ کہیں کرتا ہے۔ تو آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام سے جمہوریت یا ڈیموکریسی کتنا متصادم ہے اور کہاں کہاں اسلام سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اپنے محترم علماء کرام کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے دائیں طرف مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ، جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیمات اور مختلف کتابوں کے مصنف، مشہور داعی، خطیب اور مؤلف۔ ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا ابو ظفر حسان ندوی، ازہری حفظہ اللہ، عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر کے آپ فارغ التحصیل ہیں، وہاں سے آپ نے ایم اے کیا ہے، اور جمعیت المسلمین ٹرسٹ بھیونڈی اور ایجوکیشنل ٹرسٹ کے آپ صدر ہیں۔ ایسے ہی مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے آپ صدر ہیں، اور ماہنامہ صراط مستقیم برمنگھم کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب، جو ہفت روزہ جریدہ ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں، اور ہمارے پیس ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہمارے تمام علماء کرام الحمدللہ آپ کے پروگرام پابندی کے ساتھ پیس ٹی وی اردو پر آتے رہتے ہیں، اس لیے مزید تعارف کرنے کی، مزید معلومات دینے کی شاید ہمارے ناظرین ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں۔ میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں اپنے علماء کرام سے چاہوں گا سارے لوگوں کی مشارکت کہ اسلام سے جمہوریت کس قدر متصادم ہے، اور کیا جمہوریت کو اسلامی ملکوں میں یا ایک مسلمان قبول کر سکتا ہے؟ مولانا رضا اللہ صاحب۔ دیکھیے، جمہوریت کو اس معنی میں کہ اسلامی حکومت کے امکانات نہیں ہیں اور دیگر نظامہائے حکومت ان کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہیں، اس مقابلے میں کسی حد تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارا مسلم ملک ہے، آبادی اس کی 90% مسلم ہے، سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب اللہ پر ان کا ایمان ہے، ان کے یہاں جمہوریت کیوں ضروری ہے اور کس لیے وہ جمہوریت اختیار کریں گے؟ یہ تو در حقیقت بغاوت ہے ان کی اپنے رب سے، اپنے دین سے، اپنے رسول سے، اور ان کا ایمان ہی اس اعتبار سے ایک سوالیہ نشان میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہمارا یہ ملک ہے، کثیر مذہبی، تہذیبی، زبانی، لسانی، نسلی، ایسے ملک کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی اور نظام اتنا بہتر نہیں ہو سکتا ہے جتنا اس ملک میں جمہوری نظام ہے، کیونکہ ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک مذہب، ہر ایک نسل، ہر ایک قوم، ہر ایک زبان، ان تمام کے ساتھ انصاف کرنا، اگرچہ اسلام ان تمام کے ساتھ بہتر انداز میں نظام دے سکتا ہے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا یہاں کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں امکانات فی الوقت نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر ایسے حالات ہوں کہ اسلام کو نجات دہندہ مان لیا جائے، اس سے چھوڑ کر موجودہ صورتحال میں ایک جمہوریت ہے جو ہمارے اس ملک کو سب کو باندھ کر رکھ سکتی ہے اور بہتر طریقے سے۔ مولانا، میں چاہتا ہوں کہ جمہوری اصولوں کا موازنہ اسلام کے اصولوں سے کریں، بجائے اس کے کہ کسی ملک کو سامنے رکھ کے گفتگو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے کہ فرق کیا ہے۔ ہم کسی ملک کو سامنے رکھ کے اگر تجزیہ کریں گے تو یہ گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اصل میں ممالک میں بھی ہر ملک کی اپنی مخصوص حالات، پس منظر ہے، وہاں کے تقاضے ہیں۔
اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر جو ہے جمہوری نظام یہ وہاں کے چلنے والے نظام کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ اسلام اور جمہوریت میں ٹکراؤ کہاں ہے، ٹکراؤ جی وہی چیز دیکھیے جمہوریت کے اندر بنیادی طور پر جیسے بتایا گیا اقتدار اعلیٰ جو ہے، حاکمیت وہ لوگوں کی ہے. اسلام میں اقتدار یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور انسان پابند ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے کا. یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر. اس لیے اسلامی جو نظام شورائیت ہوگا وہاں آپ جو چاہے قانون نہیں بنا سکتے. آپ کو قانون بنانے سے پہلے قرآن مجید سے رہنمائی لینی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اور اگر وہ قانون ایسا بن جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ قانون نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں جمہوریت میں آپ جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں. آپ اگر یہ قانون بنائیں کہ لوگ شراب پی سکتے ہیں. آپ قانون بنائیں کہ لوگ جو ہے مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے جیسے کہ بعض ممالک میں اس وقت ہو رہا ہے. اور اسلامی جو طریقہ ہے وہ تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ابھار رہا ہے. حتیٰ کہ خلیفہ وقت بھی پابند ہے، وہ بھی جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. وہ بھی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ امانت دار اور پابند بن کر ثابت کرے گا. مولانا ابو ظفر صاحب، بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جمہوریت کا تصور دیا ہے اور شورائیت کو جمہوریت سے ملا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں. کیا فرق ہے شورائیت میں اور جمہوریت میں؟ مشورہ کس چیز میں کریں گے؟ شریعت میں مشورہ کس چیز میں کریں گے؟ کیا جو مسلمات ہیں قرآن و حدیث کا جو نص موجود ہے اس میں بھی مشورہ چلے گا، یا مشورہ ان چیزوں میں چلے گا جو نئے مسائل، نئے نوازل، فقہ النوازل جسے کہتے ہیں ہم نئی اصطلاح میں، ان چیزوں میں ہم مشورہ کریں گے؟ وہ احکام جو منصوص ہیں ان میں کسی قسم کا مشورہ یا کسی قسم کی اجتہاد جائز ہی نہیں ہے. اور جو منصوص نہیں ہیں جی اجتہادی مسائل ہیں یا کوئی تشریحی مسئلہ ہو جائے جی اس میں گنجائش ہے. دوسری جو ہے امرہم شورا بینہم، اس کو پہلے تو سب سے پہلے ہم نافذ کریں گے وہاں پر جہاں حکومت تشکیل پاتی ہے. جی بنیادی حکومت کیسے تشکیل پائے. اب ہمارے ہاں تشکیل حکومت جو ہوگی وہ امرہم شورا بینہم کے ذریعے ہوگی. گو ہمارے ہاں شروع میں خلفاء راشدین کے مسئلے میں امرہم شورا بینہم تو ہوا، لیکن اس کے باوجود جو پہلا مشورہ ہوا ہے اس پہ خود جو سب سے بڑا دائی اور اس کا محرک ہے اس کا کہنا یہ ہے الا ان بیعت ابی بکر کانت فلتتن فوقان اللہ شرها. جی وہ ایک ہنگامی طور پر ایسے حالات پیش آئے کہ اچانک ہو گیا. اللہ نے پلاننگ نہیں دی، اللہ نے اس کا شرط ہم کو بچا لیا. جی تو مطلب یہ کہ ہم پہلے جو حکومت جب تشکیل کریں گے تو شورا کی بنیاد پہ کریں گے، اور جب شورا کی بنیاد پہ تشکیل ہو جائے گی تو پورے احکام شرع کا نفاذ ہوگا شریعت کے مقابل میں. اور اسلام دیکھیے، اسلام سے لوگ متحارب ہوتے ہیں اور متصادم ہوتے ہیں. اسلام کسی سے متحارب متصادم نہیں ہے. اسلام کی سیدھی سادی بات یہ ہے جو ضابطے اسلام سے ٹکراتے ہیں وہ اسلام کے لیے ناقابل قبول ہیں. سیدھا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم کو تسلیم نہیں کرتے. جمہوریت کی موجودہ شکل جہاں بھی پائی جائے، جس نوعیت سے پائی جائے، یہ کہیں سے اسلام کے مزاج و طبیعت سے یہ میل نہیں کھاتی. کلی اصول دیے اللہ نے، جزیات کے اندر آپ کو اختیار ہے. آپ اجتہاد کیجئے، آپ قیاس سے کام لیجئے، آگے بڑھ کے اجماع کر لیجئے، سلف صالحین کے جو متوارث ہے اس پہ آ لیجئے. اور یہ ہر عہد میں ہوا ہے. اب اگر اسلامی ممالک اس دور کو سامنے رکھ کر کے اپنے انداز کی کوئی جمہوریت تشکیل دیتے ہیں جس میں اسلامی حقوق کا پورا تحفظ ہو تو میں اس کا استقبال کروں گا. نہیں تو اسے جمہوریت کا نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تصور اس لیے ہے شریعت نے نام پر بھی اعتراض کیا ہے کہ نام گڑبڑ ہے تو ہمیں ایک ایسا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا یہ ہے کہ جمہوریت کے بجائے شورائیت کا استعمال کیا جائے. چلیے نہیں، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہم نام لیں گے، اسلامی شریعت کی بات کریں گے. وہ اسلام لگا ہی رہے گا. دیکھیے مولانا وہ تو اسلام لگا ہی ہے.
اگر کوئی مسلمان ملک ہے تو اس کے لیے پابندی ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کرے اور جو سسٹم بنانا چاہے وہ اسی فریم کے اندر بنائے. سسٹم بنانے میں سسٹم فریم کے اندر بنائے. بچے کی بات امام بخاری نے 5 سال کے بچے کی روایت کو متبع قرار دیا ہے. یہ تو حدیث کا اصول ہے کہ بچہ نہیں میں تو مرض کروں. تو اب جب رسول کی حدیث میں نقل کر سکتا ہے تو رابع کر سکتا ہے. عمر میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن عباس لیکن ایسا ہوا نہیں شریعت میں خلیفہ بنے ہیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ دے علیہ وسلم سکتا ہے لیکن اس رائے سے حکومت بنائی جائے اس کا کوئی ثبوت کوئی تصور نہیں ہے. ماننے کا بھی تصور نہیں ہے. وہ رائے دے گا, اگر رائے میں قیمت ہوگی وزن ہوگا. رائے ہاں تو رائے کی نہیں, رائے کا تصور نہیں ہے کہ ایک بچے کو بلا کے یا عام آدمی کو بلا کے ہم اس سے رائے لیں گے کہ اس میں ہم کون سا حکم نافذ کریں. وہ تو جو ہے اہل اختصاص کا کام ہوگا نا. جس مسئلے میں مثلاً اگر آپ جو ہے تعلیم کے مسئلے میں کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو اسلامی حکومت تعلیم کے مسئلے میں ان لوگوں سے رجوع نہیں کرے گی جو انجینئرز ہیں, ان سے رجوع کرے گی جو تعلیم کے میدان کے متخصصین ہیں, ان سے پوچھا جائے. ناظرین کرام, وقت ہو گیا ہے بریک کا انشاءاللہ العزیز. ہماری یہ گرم گفتگو اور مختلف رائیں اور مفید رائیں انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے. ہماری گفتگو جمہوریت اسلام سے کتنا متصادم ہے, کتنا ڈیموکریسی اسلام سے ٹکراتا ہے, اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. نہیں, ہم جانیں گے کہ کتنا متصادم اور کتنا متوافق ہے, کتنا اسلام اس کو کس قدر برداشت کر سکتا ہے. میں آپ ہی سے جاننا چاہتا ہوں. جی, میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو الرجی ہو لفظ جمہوریت سے. چلیے صاحب ہٹا دیتے ہیں اسے, مجھے اس سے کوئی خاص محبت نہیں. اس کے مقابلے میں اگر ایک لفظ آپ لاتے ہیں شورائیت, چلیے صاحب ٹھیک ہے, شورائیت پر بھی ایک اعتراض کسی کو ہے. اور آپ کہتے ہیں اسلامی حکومت, چلیے بہت اچھا ہے, ویلکم. اسلامی حکومت یعنی وہ حکومت جو علی منہاج النبوہ ہو, جو خلافت راشدہ میں تھی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد میں ہمارے ہاں بادشاہت آ گئی, بعد میں ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس نظام کی طرف جانے کے لیے کیا کریں. ایک سوال یہاں پر یہ آیا تھا کہ مسلم ممالک 90%, 95%. اس پہ مولانا ہم گفتگو بات نہیں کریں گے کہ ہم کیسے لائیں. ابھی فی الحال ہم اس کی خرابیاں, اس کی خوبیاں جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام سے وہ کتنا متحارب اور کتنا متوافق ہے. مولانا ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اسلام کا بنیادی اصول اللہ نے طے کر دیا ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کے آپسی معاملات, ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ مشورے کی بنیاد پر طے پائیں گے. اور آپ نے اس طرف اشارہ کیا, سب سے پہلے یہ بات طے پانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے کسی خلیفہ راشد کو بھیج دے گا یا عوام اس کا انتخاب کریں گے, یا وہ کسی خاص خاندان سے ہوگا, کسی خاص قبیلے سے ہوگا, یا کوئی خانوادہ کہیں قابض ہے وہی لوگ چلتے رہیں گے, یا عوام کو آپ حق دیں گے. ظاہر ہے اسلام میں کہے گا بھائی عوام کو حق دیں گے. عوام کو حق دیں گے, کرائٹیریا کیا بنائیں گے؟ ظاہر ہے 5 سال کے بچے کو نہیں بنائیں گے, وہ ایک ریئر مثال ہو سکتی ہے. آپ طے کریں گے 15 سال کا ہو, 18 سال کا ہو, 20 سال کا ہو. یہ بھی آپ طے کر سکتے ہیں لمیٹڈ ڈیموکریسی کرنے میں کہ بھائی اس کی خاص صلاحیتیں ہوں. لیکن آج عموماً جو اصول دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے, یہ تو محل نظر ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں نہیں, کہ عموماً یہ ہے کہ ہر شخص کو, چاہے مرد ہو یا عورت, تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ, سب کو ووٹ کا حق دیا جائے. 18 سال, ہاں 18 21 جو بھی ہو. نہیں, یہ چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں مولانا, کیا یہ چیز شریعت میں کبھی رہی ہے کہ ہر شخص کی رائے لی جائے؟ نہیں, ہر شخص کی امپاسبل ہے. جمہوریت میں بھی نہیں لی جاتی. نہیں, جمہوریت میں لی جاتی ہے. جمہوریت میں جو دعویٰ کیا پاگل کو جاتا بھی ہے, حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے. میں کہتا ہوں جمہوریت میں دعویٰ کیا جاتا ہے اس طرح, ووٹ کی حد تک تو وہ لے رہے ہیں, لیکن قانون سازی میں آپ کی رائے نہیں لی جا رہی. نہیں, آپ کا نمائندہ تو نہیں, آپ کا نمائندہ گیا جس کو آپ نے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا. تو یہ اصل میں یہ تھیوری اور پریکٹس کا یہ فرق ہے کہ آپ کا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ جہاں وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے انتخاب کو غلط ثابت کر دے وہ الگ چیز ہے, لیکن آپ نے ایک نمائندہ منتخب کر کے الیکشن میں بھیجا اسی لیے کہ آپ کی رائے کی وہ نمائندگی کرے. آپ کے علاقے سے وہ گیا, چاہے آپ کے علاقے کے 20% لوگ ہی ووٹ دیے ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن وہ ہمارا ہی بھیجا ہوا مانا جائے گا. آپ بتائیے 80% ہے یا 20%؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا شریعت میں یہ کبھی بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر سلف صالحین کا جو سنہرا دور رہا ہے, اس دور میں کبھی یہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین, تبع تابعین نے کبھی رائے لی ہو سب کی؟ نہیں لی. نماز میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا, نماز میں بھی مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں
جو ذی شعور ہوں، عقل مند ہوں، جو علم والے ہیں. آپ صفات کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، لیکن فقہائے کرام نے مولانا جو صفات بیان کی ہیں اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کہ عوام کے پاس جا کے ان کی رائے لیں گے. بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پر اسلامی حکومت بن جائے، بننے کے بعد یہ قوانین ہوں گے کہ وہ کیسے چلائیں گے، کیا کریں گے، لیکن بننے تک کیا ہوگا؟ اب ایک حکومت غلط غیر اسلامی طریقے سے بنے گی، وہ کبھی نہ اسلامی کہلائے گی، نہ اسلامی طریقے کو مولانا دیکھیے ایک پریکٹیکل بات بتائیے، جو بن رہا ہے ووٹنگ سے بن رہا ہے، غلط طریقے سے بن رہا ہے، وہ جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے انہیں کی. مصر میں آپ جامعہ ازہر کے علماء کو کہہ دیں گے، مصر میں کبھی بھی کسی ملک کو سامنے رکھ کے گفتگو نہ کریں. مثال نہیں دیں گے تو بات کو چھپائیں گے، بات صحیح نہیں. ہم خلیفہ راشد، ہمارے لیے سب سے بہترین دور خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ میں کیا ہوا وہی چیزیں ہمیں سامنے رکھ کے ہمیں تجزیہ کرنا ہے. نافذ کریں گے نہیں تو پھر خلافت راشدہ کی پھر بات کیوں کریں؟ نہیں انہی اصولوں کو بھائی اصولی لحاظ اگر ہم خلافت راشدہ کی شورائیت کے نظام کو لیتے ہیں اور لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم آج کا سسٹم رائج کریں گے. آپ دیکھیے الیکشن کے سسٹم کی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں، آپ اس کی نشاندہی کریں کہ اس میں ڈیموکریسی میں، جمہوری نظام میں یہ خرابی ہے، اے بی سی ڈی آپ لوگوں کو بتائیں، اور شورائی نظام لانے کے لیے یہ خوبیاں ہیں. متبادل طریقہ آپ کو پیش کرنا تو ہوگا نا. آپ نے مولانا آپ نے کہا تھا اسلام چاہتا کیا ہے، امیر سے یا خلیفہ سے یا ملک سے یا بادشاہ سے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ اللہ کے احکام کا نفاذ صفات وہ بھی چاہے خلیفہ ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، ہر حال میں مقبول ہے. چاہے باپ کے بعد بیٹا بنے یا بیٹے کے بعد پوتا بنے، اسلام کو کوئی آبجیکشن نہیں. جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، اسلام کے احکام کو نافذ کر رہا ہے وہی قابل قبول ہے. ورنہ چاہے عوام منتخب کر کے بھیجیں یا پبلک منتخب کر کے بھیجے، اگر وہ اللہ کے اصولوں سے بغاوت کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اس میں تو حاکمیت کا تصور ہو گیا نا، اس پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں. یہی تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل مسئلہ قرآن و سنت کی عملاً بالادستی بنیادی بات ہے، تسلیم شدہ ہے. یہ تسلیم شدہ ہے، اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. اگر کوئی جمہوری طریقے سے آئے، قرآن مجید کے خلاف کوئی بات کرے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. بھائی صاحب جس طریقے سے وہ آیا ہے وہ طریقہ ہی غلط ہے. اس غلط طریقے سے آپ یہ چاہیں گے کہ کوئی خیر ہوگا، غلط بیج ہوگا تو اس کا پودا ہی غلط ہوگا، اس کے پھل بھی غلط ہوں گے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس چیز کو غلط بنیادوں پر آپ نے استوار کیا ہے اس سے کبھی خیر نہیں آئے گا. آپ جو کر رہے ہیں مولانا سیاست شرعیہ میں جو امیر یا رولر یا حکمراں کے انتخاب کا طریقہ بتایا گیا، اس میں 3 طریقے عام طور پر دنیا میں متعارف ہیں اور شریعت نے بھی اس کو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی شرطوں کے ساتھ قبول کیا. شورائیت ہے، اور دوسرا یہ ایک کے بعد دوسرا جو خلیفہ بادشاہ یا جو بھی بنتا ہے، جو ملک یا بادشاہ ہوتا ہے، ملک کو منتخب کرنے کا عوام کو آپ حق دیں گے یا کسی خاص خاندان میں؟ اللہ تعالیٰ نے مولانا قرآن میں سلیمان اور داؤد کو ملک اور خلیفہ، اللہ نے اس سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو شورئی طریقہ ہے. نہیں، یہ کہیں بھی نہیں بہتر طریقہ نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد کو 3000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں 1500 سال پہلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. اسلام بات سے پرانا نہیں ہو جاتا ہے، اسلام کا قانون تاریخ کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کے لیے خلیفہ، لیکن کچھ لوگوں کو ملوکیت سے الرجی ہے تو اس کو کیا کیا جائے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو، صرف لفظ ملوکیت سے ان کو الرجی ہے. بنیادی طور پہ میرے بھائی میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمیں خلیفہ نام رکھیں، ملک نام رکھیں، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ شرط اصل اساسی قرآن و سنت ہے. ملک نہیں رکھنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ملک سے انہوں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، ایسا کوئی حکم ان کی طرف منسوخ کرنا غلط ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے لیکن قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے، کروا رہا ہے، 1000 درجے بہتر ہوگا وہ جمہوری لیڈر سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صفت ہونی چاہیے. ہمارے نزدیک صفات پر بحث ہوگی. مسلم ملکوں میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں ہم وہ برائیاں نہیں لانا چاہتے ہیں جو کسی جمہوری ملکوں میں. جمہوریت کی وجہ سے برائیاں نہیں آئی ہیں، بہت آئی ہیں. جمہوریت کی دین ہے. میں آپ کو گنا رہا ہوں، مولانا ابو ظفر صاحب آپ بھی اس میں شرکت کریں اور اپنی قیمتی آرا دیں کہ کیا قبول ہے، کس حد تک ہم جمہوریت کو قبول کر سکتے ہیں مسلم ملکوں. قرآن و سنت کی بالادستی. گرم لوگوں کے درمیان آپ نہیں، گرمی اور نرمی کی بات نہیں ہے. میں خود گرم آدمی ہوں، گرمی میں جو مجھے محسوس ہو رہی ہے. نہیں، آپ نے گفتگو سنی، آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ دیکھیے یہ ساری گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسلام کی اولیت
ہاں یہ اور اس بنیاد کی حاکمیت سب کو مسلم ہے، صحیح۔ تمام شرکاء اس پر متفق۔ اب اس کی تطبیق کیسے کی جائے موجودہ نظام میں، موجودہ افکار میں؟ تو وہی بات جو ہے کہ اگر جمہوریت مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نگرانی میں لائی جائے جمہوریت، تو شاید وہ اسلام کے لیے قابل قبول اس لیے ہو جائے کہ اسلامی اصول و ضوابط سے ٹکراؤ اس میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے آئی جو چیز جن ہاتھوں سے آتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر، جی تو اگر ان کے ہاتھوں سے آئی ہے تو اس میں ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، اس کا ظہور ہونا ضروری ہے، اور اس کا ٹکراؤ ہوگا اسلام سے، یقیناً ہوگا۔ اور شاید اس ٹکراؤ کی صورت میں دنیا اسی کو قبول کرے جو نظام چل رہا ہے، اور ہم کو اسلام کو دنیا نہ قبول کرے۔ تو مثلا اسلام میں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے آپ خود کہتے گے خلیفہ ہو، وہ ملک ہو، یا وہ مستبد ہو، میں تو آگے جی مستبد وہی بات کر رہا ہوں، مستبد ہو وہ بھی چلے گا، لیکن وہ خدا کا نظام نافذ کرے گا، اصل بنیاد صفات پر ہے، اپنا نہ نافذ کریں، اور جب اس کا مسئلہ ہے تو ڈر جائے۔ اور جو دیگر اس کی شرائط ہیں، مثلا یہ میرا کہنا یہ ہے کہ کسی خاص خاندان یا خانوادے کی حکومت نہیں ہوگی، اس کے لیے اصول تو بتائیں۔ ایک منٹ سن لیجیے، عوام اس کا انتخاب کریں گے، بیت المال پر عوام کا اثر ہوگا، بلکہ وہ کسی خاص خاندان کی دولت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی خاص پریویلیج نہیں دیا گیا تھا، جیسے کسی خلیفہ راشد کو کوئی خاص پریویلیج نہیں دیا گیا تھا، یہ ساری شرطیں آنی چاہیے۔ نہیں، تو یہ تو بات شرط میں کہہ رہا ہوں، یہ شرط کوئی بھی شرط ہم اگر مجھے جو شریعت کہنا میں تھا میں کہہ چکا، اب آپ دیگر یہ بات تو دیکھیے، نہیں مولانا، کوئی شرط اگر ہم نافذ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کہ فلاں خاندان کا نہیں۔ بات اصل میں جو 4 پوائنٹ ہیں، 4 میں سے 3 جو ہے اس میں کوئی آرگیومنٹ، کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ بیت المال امانت ہے، امانت کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، بالکل کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو تصرف ہے کسی کو پرائرٹی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے آپ کی۔ وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وظائف کا سسٹم بنا، بینیفٹ کا، تو درج کیا گیا، تو درج کرنے میں پوچھا گیا کیا آپ کا نام بحیثیت امیر پہلے لکھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا نام پہلے لکھو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا بینیفٹ کا جو نظام ہے، حکمران وقت اپنی حکمت اور ضرورت کے تحت امانت داری کو سامنے رکھتے ہوئے خدمات کے اعتبار سے طے کر سکتا ہے، ورنہ اگر آپ کہیں گے سب کو 20 پاؤنڈ یا 20 ڈالر ہی ملے، چاہے ایک آدمی پوری زندگی تج دیا ہو اور ایک آدمی کچھ نہیں کیا، یہ انصاف کے بھی خلاف ہوگا۔ باقی رہا کہ ایک خاندان کی نہیں ہو سکتی، حدیث اس کی تردید کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے الائمۃ من قریش، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ چاہے اس کو جس انداز سے دیں کہ لیڈرشپ جو ہوگی قریش کی ہوگی، یہ حدیث مثال کے طور پر، لیکن کسی مخصوص حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قریش کا تھا۔ اگر کوئی خاندان ایسا ہے جو زیادہ اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی، کیا اس میں خیر ہے، کیا شر ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں ہم اگلی محفل میں کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔